جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہے، ریاست جموں و کشمیر کا اور اردو کا تعلق کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پچھلی 1 صدی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جموں کا علاقہ جو ہے وہ پنجاب کے قریب تھا، دلی کے قریب۔ چونکہ پنجاب اور دلی میں اردو کا زبردست چرچا تھا، اس لیے اردو کی جو لسانی لہریں ہیں، اردو کی جو لسانی اثرات ہیں، وہ جموں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جب ڈوگروں کی حکومت قائم ہوئی اور مہاراجہ گلاب سنگھ نے متحدہ ریاست جموں و کشمیر کی بنیاد 1846 میں ڈالی، تو انہیں کے پاس ایک مسئلہ تھا یہ کہ چونکہ ریاست جموں و کشمیر، جب اس میں لداخ بھی شامل تھا، تو یہاں کی علاقائی زبانیں الگ الگ ہیں۔ یہ کثیر اللسان یا ملٹی لنگول اسٹیٹ ہے، اس لیے کس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے؟ ڈوگری کو تو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ ایک مخصوص خطے کی زبان تھی۔ کشمیری کو نہیں دے سکتے تھے، ایک مخصوص خطے کی زبان تھی۔ لداخی کو، اس لیے انہوں نے ایک واضح لسانی پالیسی کے تحت اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے 1899 میں دیا۔ ان کے پاس کئی چیزیں واضح تھی۔ ایک یہ کہ اردو جو ہے یہ اب جموں پہنچ چکی ہے، جموں کے لوگ اس کو بولتے بھی ہیں، جموں کے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پھر اردو، ڈوگری اور پنجابی جو ہے یہ قربت کی زبان، قریبی زبانیں، ان میں کافی نزدیکیاں اور قربتیں ہیں۔ ڈوگری والوں کو اردو سیکھنے میں دقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ بہت حد تک یہ پنجابی سے اور پنجابی اردو سے ملتی جلتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ ڈوگرا جو ہے کسی غیر وابستہ زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینا چاہتے تھے، جو کسی خطے کی زبان ہو، تاکہ کسی طرح سے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، لیکن یہ بات میں سمجھ آتی کہ اسے انٹرنل کولونائزیشن کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم ایک خطے کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیں۔ تو اردو کو سرکاری زبان بنانے میں ان ڈوگروں نے خاص اقدامات کیے اور اس کی تشہیر اور ترقی کے لیے اقدامات کیے۔ ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا گیا تاکہ اردو میں کتابیں جو ہیں ترجمہ ہو جائیں۔ اس لیے اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جموں کے خطے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جموں نے ہی اردو کو جو ہے پہلا جو اپنا جو ہے اس کو اپنایا۔ اس کے بعد جو ہے جب ہندوستان میں 1956 میں ریاستوں کی تقسیم جو ہے وہ لسانی بنیادوں میں، زبانوں کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی، یعنی ریاستوں کی تقسیم کو زبانوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ تامل ناڈو کے لیے تامل، گجراتی کے لیے گجراتی، سندھی کے لیے سندھی، پنجابی کے لیے پنجابی۔ تو اس طرح سے اس اعتبار سے ہندوستان میں اردو کا کوئی علاقہ نہیں تھا کہ کسی ایک علاقے کی زبان چونکہ نہیں تھی، جس طرح سنسکرت کسی ایک علاقے کی زبان، اس لیے اردو پر تھوڑا سا اثر پڑا۔ اسی لیے بعد میں یہ کہا گیا کہ شاید جموں و کشمیر جو ہے یہ اردو کی آخری بنانا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا۔ لیکن کشمیر میں جب 1956 میں یہاں جب ریاستی آئین مقرر کیا گیا، یہ ریاستی آئین جو ہے منظور کیا گیا، تو اس میں اس فیصلے کی تصدیق کی گئی، اس توثیق کی گئی جو ڈوگروں نے لیا تھا اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کا۔ اس لیے باضابطہ اب یہ یہاں کی ریاستی اسمبلی نے منظور کی۔ اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر میں اردو زبان کی ترقی کے راستے کھلنے لگے اور مختلف ادارے سامنے آئے، جن میں کلچرل اکیڈمی ہے جہاں بہت سی زبانوں پر کام ہوتا ہے، لیکن اردو پر خاص طور پر کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ریڈیو کشمیر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے متعلق پالیسی یہ تھی کہ 75% پروگرام جو ہے وہ اردو میں نشر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے محکمہ انفارمیشن، یہ وہ ادارے ہیں جن میں اردو کی خدمت ہونے لگی
اور اردو کی سلسلے میں جو ہے اقدامات کیے جانے لگے. ایک فیصلہ یہ بھی ہوا، بڑا اہم تھا وہ، کہ اس کو تعلیمی مطلب جو ہمارے تعلیمی نظام اس کو اس میں خاص مقام دیا گیا. 8ویں جماعت تک یہ زبان تعلیمی ہمارے یہاں جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن رہی ہے. اور میں اپنی بات بتاؤں گا، میں نے 8ویں جماعت تک جو ہے چاہے وہ ریاضی کا مضمون ہو، چاہے دوسرے مضامین سوشل اسٹڈیز ہو، میں نے اردو میں پڑھی. اس کے بعد شاید جب PDP کی حکومت پہلی بار آئی، انہوں نے اول درجے سے اردو کو جو ہے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ، اردو کو انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشن بنایا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اردو جو ہے میٹرک تک لازمی مضمون کی حیثیت سے اس کو پڑھایا گیا. تعلیمی میدان میں اس کے عمل دخل نے اردو کو اور زیادہ موقع دیا پڑھنے کا. اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اردو زبان و ادب میں لکھنے بھی لگے. چنانچہ اردو کا کوئی شعبہ، اردو کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے، چاہے تحقیق ہو، تنقید ہو، فکشن کے مختلف اصناف ہوں، شاعری کے مختلف اصناف ہوں، جن میں یہاں کے ادیبوں اور شاعروں نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اردو زبان و ادب کی مجموعی تاریخ کو مرتب کیا جائے گا تو اس میں ایک روشن باب جموں و کشمیر کی اردو کا بھی ہے، یہاں کے ادیبوں کا بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ محض تعلیمی زبان ہونے کی وجہ سے یہ زبان جو ہے یہ عدالتوں میں بھی استعمال کی جانے لگی، محکمہ مال، پولیس ہو، تو یہ زبان جو ہے تمام تر دفاتر جو ہماری ہے وہاں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو. اور آج اگر ہم کسی دوسری مادری زبان کا نام لے سکتے ہیں تو اردو. کسی بھی گھر کو دیکھ لیجیے، ان کے وہاں کے بچوں کو دیکھ لیجیے، یہاں اگر جو ہمارے یہاں جو پرائیویٹ سکول ہیں جو اپنے آپ کو انگلش میڈیم کہتے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجیے کہ بچے کس زبان میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات کرتے ہیں. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پر جو ہائر ایجوکیشن کی زبان جو ہمارے یہاں انگریزی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سائنس کے ٹیچر جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے انگریزی میں فوراً اردو کی طرف آ جاتے ہیں، اس لیے کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ سمجھانے کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ریاست جموں و کشمیر میں اردو کا ایک بڑا مطلب اور تابناک ماضی بھی رہا ہے اور اس کا مستقبل بھی ہے. ادھر جو حالیہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے کہ 5 زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، حالانکہ اس میں ہندی کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو جموں و کشمیر میں ہندی کو لکھتے اور پڑھتے ہوں گے، لیکن ہندی کو بھی شامل کیا گیا. میں اس مسئلے کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے ضرور اردو ادبی حلقوں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا جو رویہ اردو کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جو ان کی دلی وابستگی ہے، فی الحال میرے خیال میں 50-60 سال تک اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مہاراجہ گلاب سنگھ نے جب متحدہ ریاست جموں و کشمیر کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے آغاز میں فارسی کو ہی سرکاری زبان کا درجہ دیا، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں اور خود کشمیر میں فارسی تقریباً 500-600 سال تک سرکاری زبان رہی ہے. اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ کشمیروں نے اردو فارسی کو کتنا دیا ہے. کشمیر نے بہت بڑے جہاں سنسکرت کے سکالر پیدا کیے ہیں، وہاں فارسی کے بھی جید عالم پیدا کیے. فارسی کا زبردست رول رہا ہے کشمیر کی تہذیبی زندگی کو بنانے. جب ڈوگروں نے اردو کو سرکاری زبان دینے کی کوشش کی تو مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ انگریزوں کی وجہ سے اردو کی فارسی کے بجائے اردو کو انہوں نے جو 1803 میں سرکاری زبان کا درجہ دیا، تو ان کو بھی یہ احساس ہونے لگا کہ فارسی کا جو چرچا ہے وہ ہندوستان میں کم ہونے لگا ہے، اردو کا وہاں اس کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے بھی بعد میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا.
اب کشمیریوں کو اردو سیکھنے میں دقت نہیں آئی، اس لیے کہ وہ فارسی رسم خط سے پہلے ہی واقف تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس میں، اور یہاں تک کہ سکولوں میں یہ زبان تھی فارسی زبان، اس لیے اردو کے پڑھنے لکھنے میں وہ رسم خط سے پہلے ہی واقف تھے، اس لیے انہیں کشمیری یا اردو لکھنے میں کوئی دقت نہیں آئی، یہاں تک کہ بعد میں کشمیری کے لیے بھی اردو رسم خط اپنایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی رسم خط کی کہ جس نے اردو کو کشمیر میں زیادہ پنپنے کے مواقع دی۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی اردو میں لکھی گئی، اور چونکہ مذہب کے ساتھ اس کا واسطہ بھی تھا اور مذہبی اداروں نے اردو کی ترویج میں زبردست حصہ لیا، تو اس لیے ہر اعتبار سے کشمیر میں یا جموں کشمیر میں اردو کی ترقی کے امکانات موجود تھے۔ کشمیر کی موجودہ لسانی صورت پر اگر ہم بات کریں تو انگریزی جو ہے یہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کی زبان ہے، لائبریری کی زبان ہے، لیکن یہ کمیونیکیشن کی زبان ابھی نہیں ہے۔ جس طرح سے اردو مختلف خطوں کے لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے، یا جس طرح سے ہمارے بچے اردو سیکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ آپس میں اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اردو یہ انگریزی اس لائق ابھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بعض محفلوں میں انگریزی میں بات کرتے ہیں، لیکن جو عام کمیونیکیشن کی زبان ہے وہ ابھی بھی اردو ہے۔ اردو کو اس اعتبار سے انگریزی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم کشمیری میں بات کرتے ہیں، ڈوگری والے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جب مختلف موقعوں پر ملتے ہیں تو اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری میں بھی بات کرتے ہیں اور کشمیری کے ساتھ اردو، جس کو ہم کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں۔ کوڈ سوئچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیری میں بات کرتے کرتے فوراً اردو کی طرف آ جاتے ہیں۔ حالانکہ پڑھے لکھے طبقوں میں انگریزی میں بھی بات کی جاتی ہے، لیکن پڑھا لکھا طبقہ بھی جہاں کشمیری میں بات کرتا ہے وہاں اردو میں بھی بات کرتا ہے اور پھر وہاں انگریزی میں بھی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے اردو جو ہے یہ ایک طرح سے لنک لینگویج ہے، ایک رابطے کی زبان ہے، جس کو ہم لنگوا فرینکا بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ انگریزی ٹھیک ہے سائنس کی زبان ہے، علم کی زبان ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ پوری اب چین آپ دیکھ لیجیے، چائنا آپ دیکھ لیجیے، ایران آپ دیکھ لیجیے، جہاں انہوں نے اپنی مادری زبانوں کو جو ہے ان کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، جہاں لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انگریزی کا عمل دخل وہاں بھی ہے۔ انگریزی سے کوئی انکار نہیں کر، لیکن انگریزی جہاں تک کشمیر کا کانٹیکس، جہاں تک کشمیر کا سیاق ہے، یہ لائبریری کی زبان ضرور ہے، یہ ہائر ایجوکیشن کی زبان ہے، لیکن یہ اردو کی متبادل صورت نہیں ہو سکتی ہے جہاں تک عام کمیونیکیشن کا تعلق۔ تو اس لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں، آج کا منظرنامہ بھی اگر آپ دیکھیں گے، تمام کالجوں کا دیکھیے، تمام سکولوں میں دیکھیے، میں نے خود میں یونیورسٹی پر رہا ہوں، پڑھایا ہے، ہر شعبے سے زیادہ 2-3 شعبے ایسے تھے ان میں اردو بھی شامل تھا جہاں سب سے زیادہ درخواست آتی تھی، یہاں تک کہ اردو میں پیمنٹ سیٹس پر بھی ایڈمیشن ہوتا ہے اور اس میں بھی مکالبہ ہے۔ اگر 30 پیمنٹ سیٹس ہیں تو کم سے کم 200 اپلیکیشنز اس میں بھی آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے سینٹرل یونیورسٹی میں بھی اردو کا شعبہ ہے، ادھر سے مانو بھی ہے، کشمیر یونیورسٹی بھی ہے، کشمیر یونیورسٹی میں کئی ادارے ہیں، اقبال انسٹیٹیوٹ ہے، اور ڈسٹنس ایجوکیشن میں ہر سال تقریباً 1000 لڑکے اردو میں ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں۔ تو اردو کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے جہاں تک کمیونیکیشن کا تعلق ہے اور جہاں تک مطلب ادب کا تعلق ہے، یہاں تک کہ اگر آپ عدالتوں میں جائیں گے، پولیس میں بھی اس کی متبادل صورت نہیں ہے، ریونیو میں اس کی کوئی متبادل صورت نہیں، ہو سکتا ہے 15-20 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد، لیکن فی الحال اردو کا کی کوئی متبادل صورت نظر نہیں آتی۔ ہر زبان جو ہوتی ہے اس کی بہت سی علاقائی بولیاں ہوتی ہیں۔ کوئی زبان اگر سٹیٹک، سنسکرت کا زبان اسی لیے ہوا کہ وہ زبان ایک مخصوص طبقے کی زبان ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ، میں مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش، اگر آپ انگریزی کی بات کرتے ہیں تو انگریزی میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم معیاری انگریزی نہیں بولتے؟ بذات خود برطانیہ میں انگریزی کی مختلف صورتیں ہیں،
ایک ریسیورڈ پروننسیشن ہے جو BBC میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں. پھر اگر آپ جائیں گے امریکن انگلش الگ ہے، اگر آپ کہیں گے بلیک انگلش اب الگ ہے، جو افریقوں کی جو بلیک انگلش الگ ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا کی انگلش، اسی طرح سے اب انگلش کی بات کی جاتی ہے جو ہندوستان کی انگریزی. لیکن اردو کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تلفظ کے قریب رہنا چاہیے. ایسا ممکن نہیں. اگر آپ دکن جائیں گے، شمالی جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں جائیں گے جہاں اردو گھروں میں بولی جاتی ہے، جس کو دکنی اردو کہتے ہیں، وہ شمالی ہندوستان کی اردو سے مختلف ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک مخصوص جو ہے معیاری تلفظ نہیں ہونا چاہیے، اس کے قریب رہنا ہے. لیکن کسی زبان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ بس ہمیں اگر ایسا مطالبہ کسی زبان سے کیا جائے تو وہ زبان ختم ہو جائے گی. جیسا سنسکرت ہو اس کے ساتھ جب اشٹادھیائے لکھی گئی تو اس میں یہی لفظوں کا تلفظ مقرر کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ اس سے دور ہو گئے. زبان ایک جمہوری ادارہ ہوتا ہے، اس کو لوگ چلاتے ہیں. اس میں زبان میں اصول ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ اصول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ کو انہی پر ہی چلنا ہے. تو کشمیر میں یہ ہوا ہے کہ ایک زمانے میں جب ہندوؤں کی حکومت تھی تو سنسکرت یہاں کی سرکاری زبان تھی. کشمیریوں نے زبردست رول ادا کیا ہے سنسکرت میں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو سنسکرت میں جو 20 گرامر لکھے گئے ان میں 18 کشمیریوں نے لکھے. تو اس طرح سے کشمیر میں سنسکرت کا بھی ایک دور رہا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی، چونکہ ہندوستان میں سنسکرت کا زوال پہلے آ چکا تھا، لیکن کشمیر کی ایک داد دے دیجیے کہ ہم نے کشمیری زبان کو نہیں چھوڑا. اس کے باوجود کہ یہاں سنسکرت تھی، اس کے بعد فارسی آئی، اس کے بعد اردو آئی، لیکن کشمیری زندہ رہی. سنسکرت کے دور میں کشمیری پر سنسکرت کے اثرات ہوئے. جب فارسی آئی تو فارسی کے اثرات پڑھنے لگی، فارسی کے ذریعے عربی کے اثرات آنے لگے. تو کشمیری کو بنانے میں سنسکرت کا بھی رول رہا ہے، اس کو بنانے میں فارسی کا بھی رول رہا ہے، فارسی کا بھی کردار رہا ہے. اور آج جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ اگر آپ اردو اور کشمیری کی بات کریں گے تو جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے کشمیری میں اردو میں بات کرتے، کبھی کشمیری اور اردو میں سوچتے ہیں کشمیری میں بات کرتے. تو کشمیری زبان دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زبانیں ختم ہوتی ہیں، ان کا زوال بھی ہوتا ہے جب دوسری زبان غالب آ جاتی ہے، جیسے سنسکرت کا ہوا. لیکن کشمیری کو کشمیریوں نے اتنی محبت دی ہے، انہوں نے سنسکرت بھی محبت دی ہے، انہوں نے فارسی کو بھی محبت دی، ان زبانوں میں کام بھی کیا ہے، ان کو آگے بھی بڑھا، لیکن کشمیری کو نہیں چھوڑا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہر زبان کے لیے ایک سرکاری سرپرستی ہونی چاہیے، کشمیری کو کبھی سرکاری پر سرپرستی نہیں رہی. اس لیے کشمیری جو ہے وہ چاہے علمی میدان ہو، چاہے تہذیبی چاہے مطلب سائنسی میدان ہو، کشمیری آگے نہیں بڑھ سکی ہے. اس کے بجائے سنسکرت، پھر اس کے بعد فارسی، اس کے بعد. لیکن کشمیری جو ہے وہ ان تمام دور سے گزر کر ان تمام اثرات کے ساتھ آگے بڑھ چکی ہے،